بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویور کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آج سپریم کورٹ نے جو ہے اپنا شارٹ آرڈر 63A کے حوالے سے، جس کا آپ نے سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے سوشل میڈیا پہ، ٹی وی چینلز پہ بڑا شور تھا. تو آج بات کرتے ہیں کہ یہ اصل کیس کیا تھا اور اس پہ کیا فیصلہ آیا تھا، آئین کا آرٹیکل کیا کہتا ہے، چیف جسٹس کا 5 رکنی بینچ نے کیا فیصلہ کیا ہے. بہت ہی اہم سارے سوالات ہیں. اچھا ویورز، آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 63A والی بات ہے، یہ بندیال صاحب تھے چیف جسٹس، تو انہوں نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے، اور ریلیف کب دیا گیا؟ جب پنجاب کی حکومتیں چینج ہوئیں، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنا، پھر پرویز الہی بنا، پھر ادھر ووٹ پھر ادھر ووٹ، یہ ووٹوں کا تھا. تو وہ جو بینچ تھا نا سپریم کورٹ کا، اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ جو پارلیمانی پارٹی کا جو پارلیمانی لیڈر ہوتا ہے، آیا اس کا لیٹر جانا ہے یا پارٹی ہیڈ کا جانا ہے. بڑی ڈسکشن ہوئی. اچھا وہاں پہ بڑے متضاد اوپر نیچے 2 فیصلے آئے، ٹھیک ہے نا. اور وہ جو فیصلے آئے تھے نا، وہ آپ کو پتہ ہے چودھری شجاع صاحب نے بھی اپنا وہ ایک دے دیا لیٹر کے، یہ کاف لیگ والے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو ووٹ ڈالیں، تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جناب آپ اس کو ڈالیں. تو یہ ساری ڈرامہ بازیاں بندیال اینڈ کمپنی نے کیں، اور ان کو پھر انہوں نے تحفظ بھی دیا. اچھا وہاں پہ تحفظ کا بڑا انہوں نے کہا کہ جو شخص پارٹی کے خلاف ووٹ ڈالے گا وہ نااہل ہو جائے گا اور اس کا ووٹ گنا نہیں جائے گا. یہ انما الاعمال بالنیات کہ پی پی سی آپ لے لیں، جو جتنے دنیا کے جرائم ہیں، ٹھیک ہے جی، اور جتنے پاکستان کے اور جتنے ہمارے مذہبی اسکالر ہیں، جتنوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، اس میں ایک بات جو سب سے شروع میں لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اچھا یہ اب دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ آدمی یہ کہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی خودکشی کرنا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، تعزیرات پاکستان یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کی کوشش کرتا ہے یا کرتا ہے تو یہ سزا ہے. اب ایک شخص جاتا ہے بازار، وہ جا کے وہاں سے ایک رسی خریدتا ہے، ٹھیک ہے جی، رسی خریدنا کوئی جرم نہیں ہے. اچھا پھر اس رسی کو لے کے وہ گھر میں پنکھے کے ساتھ یا درخت کے ساتھ باندھ دیتا ہے، تو رسی کو پنکھے کے ساتھ باندھ دینا بھی کوئی جرم نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب وہ شخص اس رسی کے ساتھ لٹکتا ہے یا درخت کے ساتھ لٹکتا ہے رسی کے ساتھ، تو وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا ہے، کوئی اگر بچ جائے یا مر جائے تو وہ خودکشی ہی ہوتی ہے، اس پہ سزا ہے. بھائی رسی خریدنے پہ کون سی سزا ہے؟ پنکھے کے ساتھ لٹکانے پہ کون سی سزا ہے؟ یہ بندیالی گروپ جو تھا نا، اس نے بڑے عجیب فیصلے دیے. منطق سے کام کریں، کوئی لاجک سے بات کریں. بھائی جناب جو ووٹ ڈالے گا اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا، جب ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو اس کو سزا کیسی؟ سزا اس کو مل گئی ہے، جرم اس نے کیا نہیں ہے، یا اس جرم کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ پٹیشن جو ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 2022 میں، جس کا نمبر تھا 197، پٹیشن فائل کی، اور ان ہی امانت دار ججوں نے 2022 سے 2024 تک یہ پٹیشن نہیں لگائی، جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے بڑے جو ہے تحفظ، گڈ ٹو سی، پتہ نہیں سی ٹو ای، پتہ نہیں کیا کیا لفظ بولتے رہے ہیں سپریم کورٹ میں، کہ عمران کو جو ہے وہ لے کے آئیں جی، ججز گیٹ کے انٹری کروائیں. یہ ساری ڈرامے بازی آپ نے دیکھی. تو یہ پٹیشن پینڈنگ تھی، اب پٹیشن آ گئی، 5 رکنی بینچ کا فیصلہ آ گیا. اچھا یہ جو فیصلہ ہے نا معذرت کے ساتھ، یہ انہوں نے کہا کہ 5 رکنی بینچ، جس میں شامل ہیں فائز عیسیٰ صاحب، امین الدین خان، جمال خان، مندوخیل
اور نعیم اختر افغان اور مظہر عالم خان، یہ 5 رکنی بینچ ہے۔ اچھا، انہوں نے متفقہ فیصلہ دیا ہے کہ 17 مئی 2022 کو جو حکم دیا گیا ہے وہ سیٹ اسائڈ اینڈ ڈیٹیل ججمنٹ آلسو سیٹ اسائڈ، یعنی کہ وہ پورا تفصیلی فیصلہ سیٹ اسائڈ ہے، ختم ہے، اور جناب جو شارٹ آرڈر تھا وہ بھی سیٹ اسائڈ ہے، اور تفصیلی فیصلہ آنے والے چند دنوں میں کیا جائے گا۔ اچھا، جب یہ سماعت ہوئی نا تو چیف جسٹس صاحب نے، آپ نے بھی دیکھا کہ بہت سارے وکیل جو بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ عمران خان کے وکیل تھے، یہ ویسے اس جماعت کی عجیب عجیب کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ماشاءاللہ علی ظفر صاحب اچھے وکیل ہیں، اچھے قانون دان ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں جی میں تو بھائی جس پارٹی دا وکیل آؤں، میرا جڑا کلائنٹ ہے وہ پہندا بھائی جناب بینچ ہی نہیں ٹھیک، وہ سپریم کورٹ ہی نہیں ٹھیک، تو لہذا میں وکالت نہ کریں دا، ٹھیک ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ٹھیک ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا وکالت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ آپ کے کلائنٹ کے پاس اور آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ وہ سپریم کورٹ کو مانے یا نہ مانے۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ ہے اور ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جب چیف جسٹس نے قومی اسمبلی میں وہ بک لہرائی تھی کہ یہ آئین پاکستان ہے، اس کا میں محافظ ہوں، میں اس کے ماتحت ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس نے یہ نہیں کہا تھا میں سپریم کورٹ کے ججز کا محافظ ہوں، ان کے فیصلوں کا محافظ ہوں۔ تو کم از کم ایک امید کی کرن ہے کہ جو آئین پاکستان کی بات کر رہا ہے وہ وقتی ہمیں تکلیف ہوگی کہ مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو تکلیفیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس ریاست کو ہم نے بچانا ہے۔ اچھا، جب یہ فیصلہ ہوا تو پھر انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا بھائی آپ عدالتی معاون مقرر ہونے پہ آپ کو اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر عدالتی معاون مقرر کیا گیا علی ظفر کو، اور انہوں نے پھر آرگو کیا ہے کیس، اور جس کی 5 رکنی بینچ نے اس میں باقاعدہ تعریف بھی کی کہ انہوں نے بہت اچھے آرگومنٹس کیے ہیں۔ اچھا، بحیثیت پروفیشنل وکیل کے وہ بہت اچھے وکیل ہیں، اور جو کنڈکٹ انہوں نے کیا ہے وہ بھی بطور وکیل ٹھیک کیا ہے کہ ٹھیک ہے کلائنٹ نہیں مانا، ہم نے وکالت کرنی ہے کلائنٹ کے کہنے پہ، کلائنٹ نہیں مانا بھائی ٹھیک ہے، لیکن کلائنٹ کو یہ سوچنا چاہیے جب سپریم کورٹ نے وکیل صاحب کو کہا کہ عدالتی معاون بنے تو وہ بن گئے، انہوں نے ایز پر پروسیجر انہوں نے اپنے آرگومنٹس کیے، ٹھیک ہے، اور یہ میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، یہ جو فیڈریشن کے خلاف جو فیصلہ جو پارٹی بنا کے کیا گیا تو وہ منظور کر لی گئی، اور اب لوگ یہ کہتے ہیں، اب کیا کہتے ہیں کہ ترمیم ہونے جا رہی ہیں۔ اچھا، اس کے لیے میں جناب علیحدہ سے ویڈیو بناؤں گا کہ جناب جو ہے وہ آئینی ترمیم، ٹھیک ہے جی، وہ کیا کیا ہوں گی اور کیسے ہونی ہے۔ اچھا، ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو کہ ٹریبونل بنائے جائیں، تو الگ جو ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ لاہور نے 8 جو ہے وہ ججز کو تعینات کر دیا ہے کہ ٹریبونل بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے، جو الیکشن پٹیشنیں سنیں گا، ٹھیک ہے جی۔ پہلے جو ہے وہ انہوں نے اپنی مرضی سے الیکشن کمیشن سے مشاورت ہی نہیں کی، شہزاد احمد گیبا صاحب ہیں جی، بڑے بڑے ہمارے بڑے پیارے دوست بھی ہیں، تو وہ انہوں نے جب کہتے ہیں نا حسن ہو تو نزاکت آ جاتی ہے، جب پاور آ جائے تو ہاتھ میں سوٹی بھی آ جاتی ہے، تو یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہاں پہ انہوں نے جو بنائے تھے بینچز وہ سیٹ اسائڈ ہوئے، انہوں نے کہا کہ کنسلٹیشن جو ہے نا الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے کر کے بنانی ہے، تو وہ بن چکے ہیں۔ تو پنڈی ڈویژن کے لیے جسٹس ریٹائرڈ شکور پراچا صاحب کو تعینات کر دیا گیا ہے، جو پنڈی ڈویژن کی پٹیشنیں اب سنے گا۔ بہت شکریہ۔